بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور طلسمی قالین۔ ان دنوں سردار امیر حمزہ کے پاس ملک دمان کا شہزادہ حارث اپنی بیوی شہزادی نوشابہ کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ شہزادہ حارث ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ اس نے سرخ رنگ کی قمیض اور نیلے رنگ کی شلوار پہنی ہوئی تھی۔ اس کے سر پر شاہی تاج تھا اور اس نے سپرمین کی طرح کمر پر نیلے رنگ کا کپڑا باندھا ہوا تھا۔ شہزادی نوشابہ بھی بے حد حسین تھی اور وہ ملک کارستان کے بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس نے سبز رنگ کی قمیض اور زرد رنگ کی شلوار پہنی ہوئی تھی۔ سردار امیر حمزہ نے شہزادہ حارث کی شادی میں شرکت کی تھی اور انہوں نے شہزادہ حارث کو ملک بصرہ میں آنے کی دعوت دی تھی، جسے شہزادہ حارث نے خوشی سے قبول کر لیا تھا، اور شادی کے 1 مہینے کے بعد وہ اپنی بیوی شہزادی نوشابہ کے ساتھ سردار امیر حمزہ کے پاس آ گیا تھا۔ سردار امیر حمزہ نے شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ کے رہنے کے لیے شاہی مہمان خانے میں بہت اچھا انتظام کیا تھا۔ انہیں وہاں رہتے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے۔ شہزادی نوشابہ کو امرو عیار سے ملنے کا بہت شوق تھا، کیونکہ اس نے امرو عیار کے کارناموں کے بارے میں بھی سن رکھا تھا کہ وہ بہت چالاک اور عیار انسان ہے، اور اس کے پاس ایسی کراماتی چیزیں ہیں کہ دنیا کے تمام جادوگر، دیو، چڑیلنے اور جن اس سے بہت ڈرتے ہیں۔ امرو یار چونکہ کئی مرتبہ ملک دمان آ چکا تھا، اسی لیے اس کی تو شہزادہ حارث سے کئی بار ملاقات ہو چکی تھی۔ البتہ شہزادی نوشابہ کی امرو سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس نے جب سردار امیر حمزہ سے امرو یار کے بارے میں پوچھا تو سردار امیر حمزہ نے شہزادی نوشابہ کو بتایا تھا کہ امرو یار ان دنوں اپنے کسی ذاتی کام کے سلسلے میں ملک ایران گیا ہوا ہے اور اس کی واپسی آج ہونی ہے، اسی لیے وہ آج شام تک بصرہ پہنچ جائے گا۔ شام کو امرو یار دربار امیر حمزہ میں پہنچا تو شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ دربار میں موجود تھے۔ امرو یار نے انہیں سلام کیا اور باری باری سردار امیر حمزہ اور شہزادہ حارث سے مصافحہ کر کے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ شہزادی نوشابہ حیرت بری نگاہوں سے امرو یار کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ امرو یار بہت طاقتور اور دیو کامل جسامت کا مالک انسان ہوگا، جس کی وجہ سے دنیا کے تمام جادوگر، دیو اور جن اس سے ڈرتے ہیں۔ مگر امرو یار تو بوڑھا انسان تھا، اسی لیے شہزادی نوشابہ کا حیران ہونا فطری بات تھی۔ شہزادی نوشابہ، یہ ہے امرو یار جنہیں دیکھنے کا آپ کو بہت شوق تھا۔ سردار امیر حمزہ نے مسکراتے ہوئے امرو یار کا تعارف کروایا۔ امرو صاحب، میں نے آپ کی بہت تعریفیں سنی ہیں کہ دنیا کے تمام جادوگر، دیو اور جن آپ سے بہت ڈرتے ہیں، لیکن جادوگر اور دیو تو بہت خطرناک ہوتے ہیں، آپ انہیں کیسے ہلاک کرتے ہیں؟ شہزادی نوشابہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شہزادی صاحبہ، میں انہیں عیاری سے بیوقوف بنا کر پھانس لیتا ہوں اور پھر موقع ملتے ہی انہیں ہلاک کر دیتا ہوں، امرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر انہیں اپنی عیاری اور مکاری کے قصے سنانے لگا۔ شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ حیرت اور دلچسپی سے امرو عیار کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سردار امیر حمزہ بھی مسکرا رہے تھے۔ امرو عیار، آپ کو جادوگروں کے ٹھکانوں کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ شہزادی نوشابہ نے پوچھا تو امرو عیار گڑبڑا گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شہزادی نوشابہ کے سوال کا جواب کیسے دے۔ میں جادوگروں اور دیووں کے بارے میں شاہی نجومی سے معلومات حاصل کرتا ہوں یا پھر خواب میں بزرگ آ کر مجھے بتا جاتے ہیں۔ میں جادوگروں کے ٹھکانوں پر چلا جاتا ہوں، امرو یار نے بات بناتے ہوئے کہا۔ اچھا، مجھے تو یہ پتا چلا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی کراماتی چیزیں ہیں جس کے ذریعے آپ مہینوں کا سفر دنوں میں طے کر لیتے ہیں۔ آپ کے پاس ایسی کون سی کراماتی چیز ہے؟ شہزادی نوشابہ نے کہا تو امرو یار پھر گڑبڑا گیا۔ اس نے پریشان نگاہوں سے سردار امیر حمزہ کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہے تھے۔ میرے پاس طلسمی قلین ہے جس پر بیٹھ کر میں مہینوں کا سفر دنوں میں طے کر لیتا ہوں، امرو عیار نے کہا۔ ویسے وہ شہزادی نوشابہ کے سوالوں سے پریشان ہو گیا تھا۔ طلسمی قلین؟ او، مجھے بھی طلسمی قلین پر بیٹھنے کا بہت شوق ہے۔ امرو، میری خواہش ہے کہ میں اور شہزادہ حارث طلسمی قلین پر بیٹھ کر اپنے ملک جائیں۔ کیا آپ ہمیں طلسمی قلین دے سکتے ہیں؟ شہزادی نوشابہ نے طلسمی قلین کا سن کر مسرت بھرے لہجے میں کہا تو امرو عیار چونک پڑا، لیکن امرو عیار نے کچھ کہنا چاہا۔ امرو عیار، تم شہزادی نوشابہ کو قلین دے دو، طلسمی قلین انہیں ان کے ملک میں چھوڑ کر واپس آ جائے گا۔
سردار امیر حمزہ نے عمر ویار سے مخاطب ہو کر کہا تو عمر ویار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ سردار امیر حمزہ کو کبھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ طلسمی کلین شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ کو چھوڑ کے خود بخود اس کی زنبیل میں واپس آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ جب جائیں گے تو میں آپ کو طلسمی کلین دے دوں گا۔ عمر ویار نے حامی برتے ہوئے کہا تو شہزادی نوشابہ خوش ہو گئی۔ اگلے دن دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد جب شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ اپنے ملک دمان جانے لگے تو عمر ویار نے زنبیل سے انہیں طلسمی کلین نکال کر دے دیا اور وہ سردار امیر حمزہ اور عمر ویار سے مل کر طلسمی کلین پر بیٹھ کر اپنے ملک روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد عمر ویار بھی سردار امیر حمزہ سے اجازت لے کر اپنے گھر آ گیا اور طلسمی کلین کا انتظار کرنے لگا۔ سبز جن انتہائی خوفناک اور بھیانک جن تھا۔ اس کا قد کاٹ عام جنوں سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ اس دیو کا رنگ سبز تھا، اسی لیے سبز رنگ کی مناسبت سے اس کا نام سبز دیو پڑ گیا تھا۔ اس کا سر گنجا تھا، البتہ اس کے سر کے درمیان میں بالوں کی ایک چوٹی تھی جو گندی ہوئی تھی اور اس کے کاندھوں تک لٹک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی اور خوفناک تھیں۔ اس کے چہرے پر گھنی اور لمبی مونچھیں تھیں اور اس کے منہ کے اوپر 2 دانت لمبے اور نوکیلے تھے۔ اس نے اپنے کانوں میں زرد رنگ کی بالیاں پہنی ہوئی تھیں۔ سبز زندمان سے ہزاروں میل دور نیلے رنگ کے پہاڑوں کے درمیان وسیع اور عریض وادی میں رہتا تھا۔ اس وادی کا نام بھی نیلی وادی تھا۔ سبز جن نیلی وادی میں اپنے جادو محل میں اپنے غلام جنوں اور کنیزوں کے ساتھ رہتا تھا۔ سبز جن انتہائی طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ جادوئی طاقتوں کا بھی مالک تھا، جس کی وجہ سے دوسرے جن اس سے بے حد ڈرتے تھے اور اس کے سامنے اپنا سر جھکائے رکھتے تھے۔ سبز جن کو اپنی جسمانی اور جادوئی طاقتوں پر بے حد گمنڈ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں اس سے زیادہ طاقتور اور بہادر جن اور کوئی نہیں ہے، اسی لیے وہ بہت ظالم اور سفاک جن بن چکا تھا۔ اپنی جادوئی طاقتوں میں اضافہ کرنے کے لیے وہ انسانوں پر بے حد ظلم کرتا تھا۔ اس کے غلام جن انسانی بستیوں میں جا کر انسانوں کو اٹھا کر لے آتے تھے، جنہیں بڑی اہنی پنجروں میں قید کر دیا جاتا تھا، اور پھر ہر روز سبز جن کے حکم پر ایک انسان کو ہلاک کر کے اس کا خون ایک بڑے پیالے میں بھر کر سبز جن کو پیش کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بستیوں میں رہنے والے انسان اس سے بے حد تنگ تھے۔ اس وقت سبز جن اپنے محل کے باغ میں ٹہل رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر آسمان کی طرف اٹھ گئی تو وہ چونک پڑا۔ اسے ایک سرخ رنگ کا قلین دکھائی دیا جس پر ایک شہزادہ اور شہزادی بیٹھے ہوئے تھے، اور قلین بڑی تیزی سے ایک طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ سبز جن کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرتے چلے گئے۔ یہ دونوں کون ہیں اور انہیں جرت کیسے ہوئی میرے محل کے اوپر سے گزرنے کی؟ سبز جن نے غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے اپنا دایاں ہاتھ سرخ قلین کی طرف کر کے اس انداز میں جھٹکا جیسے وہ جادو کے ذریعے سرخ قلین کا رخ اپنے محل کے باغ کی طرف کر رہا ہو۔ دوسرے ہی لمحے اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ سرخ قلین پر اس کے جادو کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اسی طرح اڑتا ہوا چلا گیا۔ اوہ، یہ کیسا قلین ہے جس پر میرا جادو اثر نہیں کر رہا؟ سبز جن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے یہی عمل دوبارہ دہرایا، مگر اس بار بھی قلین پر کوئی اثر نہ ہوا اور قلین اسی طرح اڑتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ اب قلین اس کے محل سے کافی دور چلا گیا تھا اور جلد ہی وہ اس کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ سبز جن نے اپنا دایاں ہاتھ اس بار فضا میں جھٹکا تو اسی وقت فضا میں ایک کاغذی پتلا نمودار ہو کر فضا میں معلق ہو گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ کاغذی پتلے نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ کاغذی پتلے، ابھی ابھی یہاں سے ایک قلین گزرا ہے جس پر ایک نوجوان مرد اور ایک لڑکی سوار تھے۔ میں نے اس قلین کو اپنے جادو کے ذریعے اپنے محل کے میدان میں اتارنا چاہا تھا، مگر میرے جادو نے اس قلین پر اثر نہیں کیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ سبز جن نے تیز لہجے میں کاغذی پتلے سے پوچھا۔ آقا، آپ کے جادو نے اس قلین پر اس لیے اثر نہیں کیا کہ کیونکہ وہ طلسمی قلین ہے، کاغذی پتلے نے بتایا تو سبز جن چونک پڑا۔ طلسمی قلین؟ کیا مطلب؟ مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ سبز جن نے الجھن امیز نگاہوں سے کاغذی پتلے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آقا، طلسمی قلین عام اڑنے والے قالینوں کی نسبت زیادہ محفوظ اور تیز رفتار ہے۔ اس پر بیٹھنے والے کسی بھی انسان کے گرنے کا خدشہ نہیں ہوتا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ طلسمی قلین عمر ویار کا ہے، جو ملک دمان کے شہزادہ حارث اور اس کی بیوی شہزادی نوشابہ کو ان کے ملک میں چھوڑنے جا رہا ہے۔ کاغذی پتلے نے بتایا تو عمر ویار کا نام سن کر سبز جن بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، کیا واقعی وہ طلسمی قلین عمر ویار کا ہے؟
سبز جن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے کاغذی پتلے کی بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ جی ہاں آقا، طلسمی کلین امرو عیار کا ہی ہے۔ کاغذی پتلے نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوہ کاغذی پتلے، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ میں کسی طرح جادو کے ذریعے طلسمی کلین پر قبضہ کر لوں۔ سبز جن نے کہا۔ آقا، آپ کا کوئی بھی جادو طلسمی کلین پر اثر نہیں کر سکتا، البتہ اگر آپ جادوئی گیند کی سرخ شعاعیں اس کلین پر ڈالیں گے تو طلسمی کلین خود بخود آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ اس کے مالک بن جائیں گے۔ کاغذی پتلے نے بتایا تو سبز جن بے اختیار چونک پڑا۔ جادوئی گیند؟ یہ کیسی جادوئی گیند ہے اور کس کے پاس ہے؟ سبز جن نے پوچھا۔ آقا، جادوئی گیند آپ کے چچا زاد کالی جادوگرنی کے پاس ہے۔ اگر آپ اس سے جادوئی گیند مانگیں گے تو وہ آپ کو دے دے گی۔ کاغذی پتلے نے کہا تو سبز جن کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ اسے اپنی چچا زاد کالی جادوگرنی کا خیال ہی نہیں آیا تھا، جس کے پاس واقعی ایک جادوئی گیند تھی۔ اوہ، مجھے تو کالی جادوگرنی کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی کالی جادوگرنی کے پاس جاتا ہوں، مگر جب تک میں جادوئی گیند لے کر پہنچوں گا اس وقت تک تو طلسمی کلین امرو عیار کے پاس واپس پہنچ چکا ہوگا۔ سبز جن نے سوالیہ نظروں سے کاغذی پتلے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آقا، جس طرف طلسمی کلین شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ کو لے کر جا رہا ہے، اس طرف جادو کی دیوار قائم کر دیں تو طلسمی کلین آگے نہیں بڑھ سکے گا، بلکہ وہ وہیں رک جائے گا۔ اس طرح آپ جادوئی گیند حاصل کر کے اس پر قبضہ کر سکیں گے۔ کاغذی پتلے نے تجویز دیتے ہوئے کہا تو سبز جن تحسین بھری نگاہوں سے کاغذی پتلے کی طرف دیکھنے لگا۔ کاغذی پتلے، تم نے تو واقعی مجھے بہت زبردست مشورہ دیا ہے۔ میں تم سے بہت خوش ہوں اور میں تمہیں بہت جلد کاغذی پتلوں کا سردار بنا دوں گا۔ سبز جن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آقا، آپ کا بہت بہت شکریہ، کاغذی پتلے نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اب تم جاؤ، سبز جن نے کہا تو کاغذی پتلا فوراً ہی غائب ہو گیا، جبکہ سبز جن نے اپنی آنکھیں بند کیں اور منہ ہی منہ میں کوئی منتر پڑھنے لگا۔ منتر پڑھنے کے بعد اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی فضا میں اس طرح کر کے جھٹکی جس طرف شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ طلسمی کلین پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ سبز جن کی انگلی سے زرد رنگ کی ایک لہر نکل کر فضا میں گم ہو گئی۔ ہا ہا ہا، اب امرو عیار کا طلسمی کلین میرا ہو جائے گا اور میں اس پر بیٹھ کر دنیا کی سیر کروں گا۔ مجھے جلد از جلد کالی جادوگرنی سے جادوئی گیند حاصل کرنی چاہیے، سبز جن نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے طلسمی کلین کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ تیزی سے چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ طلسمی کلین تیز رفتاری سے اٹھتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ طلسمی کلین پر بیٹھے ارد گرد کے مناظر انتہائی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ طلسمی کلین زمین سے خاصی بلندی پر اڑ رہا تھا۔ شہزادی نوشابہ کے چہرے پر مسرت بھرے تاثرات ابھر ہوئے تھے۔ طلسمی کلین اس وقت نیلے پہاڑوں کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ نیلے پہاڑوں کے دامن میں ایک بہت بڑا اور خوبصورت محل بنا ہوا تھا۔ ویران پہاڑوں میں وہ محل دیکھ کر شہزادی نوشابہ بے اختیار چونک پڑی۔ شہزادہ حارث، آپ وہ محل دیکھ رہے ہیں؟ کتنا پیارا محل ہے، مگر یہ کس کا محل ہو سکتا ہے؟ شہزادی نوشابہ نے محل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو شہزادہ حارث بھی چونک کر اس محل کی طرف دیکھنے لگا۔ ہو سکتا ہے یہ محل کسی جادوگر کا ہو، کیونکہ مجھے امرو عیار نے ایک بار بتایا تھا کہ جادوگر جن اور دیو اپنے محل آبادیوں سے دور ویران پہاڑوں اور جنگلوں میں بناتے ہیں۔ شہزادہ حارث نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، مجھے تو جادوگروں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اگر کسی جادوگر کو کسی ملک کی شہزادی پسند آ جائے تو وہ اسے اغوا کر کے اپنے محل میں قید کر لیتا ہے اور اس سے زبردستی شادی کر لیتا ہے۔ شہزادی نوشابہ نے کہا تو شہزادہ حارث نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچانک طلسمی کلین کو زوردار جھٹکا لگا تو وہ دونوں طلسمی کلین سے زمین پر گرتے گرتے بچے۔ انہوں نے دیکھا کہ طلسمی کلین آگے بڑھنے کی بجائے رک کر فضا میں معلق ہو گیا تھا۔ طلسمی کلین کو یوں رک کر دیکھ کر شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ بے اختیار چونک پڑے۔ ان دونوں کے چہروں پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اوہ، یہ طلسمی کلین کیوں رک گیا ہے؟ شہزادی نوشابہ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ امرو نے کہا تھا کہ طلسمی کلین کہیں بھی نہیں رکے گا، پھر یہ کیسے رک گیا؟ طلسمی کلین کیوں رک گئے ہو؟ چلو آگے، شہزادہ حارث نے بھی پریشان کن لہجے میں کہا اور طلسمی کلین کو حکم دیا، مگر طلسمی کلین
آگے بڑھنے کی بجائے وہیں فضا میں معلق رہا۔ اوہ، یہ تو آگے نہیں بڑھ رہا، اب کیا ہوگا؟ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، شہزادی نوشابہ نے گھبراہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ شہزادی نوشابہ، ڈرو نہیں، خدا خیر کرے گا، شہزادہ حارث نے شہزادی نوشابہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ طلسمی کلین زمین سے اتنی بلندی پر معلق تھا، اگر وہ دونوں طلسمی کلین سے زمین پر چھلانگ لگاتے تو ان دونوں کی ہڈیوں کا سرما بن جانا تھا۔ اچانک شہزادی نوشابہ کی نظریں دائیں طرف بنے محل کے باغ میں پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑی۔ محل کے باغ میں اسے ایک گنجا جن دکھائی دیا جس کے سر کے درمیان بالوں کی چوٹی گودی ہوئی تھی۔ وہ جن انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس جن کا رنگ سبز تھا۔ جن کو دیکھ کر شہزادی نوشابہ سہم گئی۔ شہزادہ حارث، وہ محل کے باغ میں دیکھیے، وہاں ایک جن کھڑا ہے۔ شہزادی نوشابہ نے تیز لہجے میں شہزادہ حارث سے کہا تو اس نے گھوم کر محل کے باغ کی طرف دیکھا تو واقعی سے ایک سبز رنگ کا جن کھڑا دکھائی دیا۔ وہ جن انتہائی خوفناک اور دیو قامت تھا۔ اسے دیکھ کر شہزادہ حارث سمجھ گیا کہ یقیناً اس سبز جن نے ہی اپنے جادو سے طلسمی کلین کو آگے بڑھنے سے روکا ہے، مگر کیوں روکا ہے؟ اسے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سبز جن چند لمحے ان کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ محل کے اندر چلا گیا۔ اب ہم کیا کریں؟ کیا ہم اسی طرح طلسمی کلین پر بیٹھے رہیں گے؟ عمرو یار نے کہا تھا کہ اس طلسمی کلین پر کوئی بھی جادو اثر نہیں کرتا، پھر سبز جن کے جادو نے کیسے طلسمی کلین پر اثر کیا؟ شہزادی نوشابہ نے پریشان کن لہجے میں کہا، لیکن اس کی بات کا کوئی جواب شہزادہ حارث کے پاس نہ تھا، اس لیے وہ خاموش ہی رہا۔ عمرو یار اپنے کمرے میں کرسی پر بیٹھا کافی دیر سے طلسمی کلین کا انتظار کر رہا تھا۔ اس وقت وہ گھر میں ہی اکیلا تھا۔ اس کی بیوی ساتھ والی ہمسائی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ وہ بار بار اپنی زنبیل کی طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ جیسے شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ اپنے ملک میں پہنچتے تو طلسمی کلین خود بخود اس کی زنبیل میں آ جاتا۔ عمرو یار کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ طلسمی کلین دوپہر کو شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ کو لے کر ملک دمان روانہ ہوا تھا اور اب شام ہو رہی تھی۔ اس کے خیال کے مطابق طلسمی کلین کو اب تک واپس آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ طلسمی کلین بہت تیز رفتاری سے اٹھتا تھا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ عمرو یار کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں 2 گھنٹے سے بھی کم وقت میں پہنچا دیتا تھا۔ طلسمی کلین کو تو اب واپس آ جانا چاہیے تھا، عمرو یار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے ذہن میں یہ خدشہ پیدا ہو رہا تھا کہیں شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ کسی مصیبت میں نہ پھنس گئے ہوں۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ طلسمی کلین پر کسی بھی جادوگر دیو اور جن کا کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود اس کے ذہن میں مختلف خیالات ابھر رہے تھے۔ پھر اچانک اسے زنبیل کے محافظ بونے کا خیال آ گیا۔ محافظ بونا شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ کے بارے میں اسے بتا سکتا تھا کہ وہ دونوں کہاں ہیں۔ عمرو یار زنبیل کا منہ کھول کر اندر جھانکنے لگا۔ محافظ بونے، باہر آؤ۔ عمرو نے محافظ بونے کو آواز دی تو دوسرے ہی لمحے محافظ بونا اچھل کر باہر نکل آیا اور عمرو یار کے سامنے پڑی میز پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے آقا؟ آپ بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ خیریت تو ہے نا؟ محافظ بونے نے عمرو یار کو پریشان دیکھ کر پوچھا۔ محافظ بونے، میں نے طلسمی کلین کو دمان کے شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ کو ان کے ملک چھوڑنے کے لیے بھیجا تھا۔ اب شام ہونے والی ہے مگر طلسمی کلین ابھی تک واپس میری زنبیل میں نہیں آیا۔ تم مجھے معلوم کر کے بتاؤ کہ کیا شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ اپنے ملک پہنچ گئے ہیں کہ یہاں ابھی راستے میں ہی ہیں؟ عمرو عیار نے محافظ بونے سے مخاطب ہو کر کہا۔ بہت بہتر میرے آقا، میں ابھی معلوم کر کے آتا ہوں، محافظ بونے نے کہا اور پھر وہ ایک جھماکے سے غائب ہو گیا۔ عمرو یار محافظ بونے کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے انتظار کرتے ہوئے چند ہی منٹ گزرے تھے کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور میز پر محافظ بونا نمودار ہو گیا تو عمرو یار اس کی طرف دیکھنے لگا۔ محافظ بونے کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ کچھ پتہ چلا شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ کے بارے میں؟ عمرو یار نے محافظ بونے سے پوچھا۔ جی ہاں آقا، میں ان دونوں کا پتہ کر آیا ہوں، محافظ بونے نے جواب دیا۔ او، کہاں ہے وہ؟ کیا وہ کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں؟ عمرو یار نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ آقا، شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ طلسمی کلین پر بیٹھے اپنے ملک جا رہے تھے۔ جب وہ نیلے پہاڑوں کے وسط میں سبز جن کے محل کے اوپر سے گزرے
تو اس وقت سبز جن اپنے محل کے باغ میں ٹہل رہا تھا۔ سبز جن کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان یا کوئی جادوگر اس کے محل کے اوپر سے گزرے۔ اس نے جب شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ کو طلسمی قلین پر بیٹھے اپنے محل کے اوپر سے گزرتے دیکھا تو وہ غضبناک ہوا۔ اس نے جادو کے ذریعے طلسمی قلین کو روک کر اپنے محل میں اتارنے کی کوشش کی، مگر جب اس کے جادو کا طلسمی قلین پر کوئی اثر نہ ہوا تو وہ حیران ہوا، اور پھر اسے جادوئی پتلے سے معلوم ہوا کہ وہ طلسمی قلین ہے اور وہ خاص طور پر آگ کا قلین ہے۔ تو اس نے طلسمی قلین کو حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا اور پھر اس نے جادو کے ذریعے طلسمی قلین کا راستہ روک دیا ہے۔ اب طلسمی قلین زمین سے کافی بلندی پر فضا میں رکا ہوا ہے۔ محافظ بونے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو مرویار حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ او سبز جن کون ہے اور اس نے طلسمی قلین کا راستہ کیسے روکا ہے؟ امرویار نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ آقا، طلسمی قلین پر جادو بالکل اثر نہیں کرتا، مگر جادو کے ذریعے اس کا راستہ تو روکا جا سکتا ہے۔ اسی لیے سبز جن نے طلسمی قلین کے آگے جادو کی دیوار کھڑی کر دی ہے تاکہ طلسمی قلین آگے نہ جا سکے۔ محافظ بونے نے بتایا تو امرویار کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اوہ، پھر سبز جن طلسمی قلین کو کیسے حاصل کرے گا؟ حالانکہ کسی جادوگر یا جن کا کوئی بھی جادو اس پر اثر نہیں کر سکتا۔ امرویار نے کہا، آقا، سبز جن کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی بھی جادو طلسمی قلین پر اثر نہیں کر سکتا، اسی لیے وہ طلسمی قلین کو حاصل کرنے کے لیے اپنی چچا زاد کالی جادوگرنی سے جادوئی گیند حاصل کرنے چلا گیا ہے۔ محافظ بونے نے کہا، جادوئی گیند؟ کیا مطلب؟ امرویار نے چون کر پوچھا۔ آقا، سبز جن کی چچا زاد کالی جادوگرنی کے پاس ایک ایسی جادوئی گیند ہے جس سے سرخ شعاعیں نکلتی ہیں۔ اگر اس جادوئی گیند کی سرخ شعاعیں طلسمی قلین پر پڑ گئیں تو طلسمی قلین خود بخود سبز جن کے پاس چلا جائے گا اور وہ اس کا مالک بن جائے گا۔ محافظ بونے نے بتایا تو امرویار کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرتے چلے گئے۔ او نہیں، سبز جن شاید مجھے جانتا نہیں، ورنہ وہ میرے طلسمی قلین پر قبضہ کرنے کا خواب نہ دیکھتا۔ میں سبز جن کو اپنے طلسمی قلین پر کسی بھی صورت میں قبضہ نہیں کرنے دوں گا۔ محافظ بونے، مجھے فوری طور پر اس جگہ لے جاؤ جہاں طلسمی قلین کو جادو کی دیوار نے روکا ہوا ہے۔ امرویار نے غضبناک لہجے میں کہا، بہت بہتر آقا، آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ محافظ بونے نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو امرویار نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ دوسرے ہی لمحے اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو اور وہ فضا میں اڑ رہا ہو۔ آقا، آنکھیں کھولیے۔ امرویار کے پاؤں جیسے ہی زمین سے لگے تو محافظ بونے نے آواز دی۔ امرویار نے آنکھیں کھول دیں اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ محافظ بونا اس کے سر پر فضا میں معلق تھا۔ وہ اس وقت پہاڑی علاقے کے ایک بہت بڑے میدان میں موجود تھا جس کے چاروں طرف بلند و بالا پہاڑ تھے۔ ان پہاڑوں کے ساتھ ہی گہری گہری کھائیاں بھی تھیں۔ آقا، اوپر دیکھیے۔ امرویار کو محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو اس نے بے اختیار سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے سر کے اوپر طلسمی قلین فضا میں معلق تھا اور اس پر شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب امرویار کو وہاں دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ امرویار، آپ؟ شہزادہ حارث نے تیزی سے کہا۔ ہاں شہزادہ حارث، میں یہاں پہنچ گیا ہوں، آپ دونوں کو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امرویار نے مسکراتے ہوئے کہا، آقا جلدی کریں، آپ جادو کی دیوار کو ہٹائیے، سبز جن یہاں بہت جلد پہنچ جائے گا۔ اسی لمحے محافظ بونے نے کہا، مگر مجھے جادو کی دیوار تو نظر نہیں آ رہی، اسی لیے میں اسے کیسے ہٹاؤں؟ امرویار نے کہا، آقا جادو کی دیوار غیبی حالت میں ہے، اگر آپ آنکھوں میں سلیمانی سرما پہن کر دیکھیں گے تو آپ کو جادو کی دیوار نظر آ جائے گی۔ محافظ بونے نے کہا تو امرویار نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر سلیمانی سرما نکال کر اپنی آنکھوں میں ڈالا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ وہ جیسے ہی گھومتے ہوئے بائیں طرف مڑا تو اسے زرد رنگ کی ایک دیوار نظر آ گئی جو زمین سے آسمان تک جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور اس نے طلسمی قلین کا راستہ روکا ہوا تھا۔ امرویار غور سے جادو کی دیوار کو دیکھنے لگا۔ محافظ بونے، میں اس جادو کی دیوار کو کیسے ہٹا سکتا ہوں؟ امرویار نے محافظ بونے سے پوچھا۔ آقا، جادو کی دیوار کو ہٹانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، محافظ بونے نے کہا۔ آسان طریقہ؟ اوہ، وہ طریقہ کیا ہے؟ مجھے جلدی سے بتا دو۔
عمرو یار نے تیز لہجے میں کہا، آقا اگر آپ اپنی تلوار حیدری جادو کی دیوار پر ماریں گے تو جادو کی دیوار خود بخود غائب ہو جائے گی۔ ہے نا آسان طریقہ، محافظ بونے نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمرو یار حیرت بھری نگاہوں سے محافظ بونے کی طرف دیکھنے لگا۔ ارے یہ تو واقعی بہت آسان طریقہ ہے، میں ابھی تلوار حیدری جادو کی دیوار پر مار کر اسے ہٹاتا ہوں۔ عمرو یار نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے زنبیل میں سے تلوار حیدری نکال لی اور جادو کی دیوار کی طرف بڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ تلوار حیدری جادو کی دیوار پر مارتا، اسی لمحے اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھلتا ہوا جادو کی دیوار سے کافی دور زمین پر جا گرا اور اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ سبز جن کی چچا زاد کالی جادوگرنی انتہائی بوڑھی اور بدصورت تھی۔ اس کا رنگ سیاہ تھا، اس کے سر کے بال بری طرح سے الجھے ہوئے تھے، اس کے منہ کے اوپر والے دو دانت بڑے بڑے اور نوکیلے تھے، اس کے ہاتھوں کے ناخن بھی بہت تیز تھے۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا جس پر انسانی کھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ کالی جادوگرنی سبز جن کے محل سے سینکڑوں میل دور ایک جنگل میں اپنے جادو محل میں رہتی تھی۔ اس نے اپنے جادو محل کے ارد گرد جادو کا حصار قائم کیا ہوا تھا تاکہ کوئی بھی انسان یا جادوگر اس کے محل میں داخل نہ ہو سکے۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے تخت کے سامنے دو کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اچانک وہاں ایک جماکہ ہوا اور محل کا محافظ پتلا نمودار ہو گیا تو کالی جادوگرنی اسے دیکھ کر چونک پڑی۔ کیا بات ہے محافظ پتلے، کیوں آئے ہو؟ کالی جادوگرنی نے سخت لہجے میں کہا۔ کالی جادوگرنی، آپ کا چچا زاد سبز جن آپ سے ملنے آیا ہے، محافظ پتلے نے بتایا تو کالی جادوگرنی بے اختیار چونک پڑی۔ سبز جن، او اچھا اسے میرے پاس بھیج دو، کالی جادوگرنی نے کہا تو محافظ پتلا غائب ہو گیا۔ کالی جادوگرنی سوچنے لگی کہ سبز جن یقیناً اس سے کسی کام کے سلسلے میں ملنے آیا ہوگا، کیونکہ سبز جن اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اسے کوئی کام ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور سبز جن اندر داخل ہو گیا۔ آؤ سبز جن بیٹھو، کالی جادوگرنی نے مسکراتے ہوئے کہا تو سبز جن ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا پیو گے؟ کالی جادوگرنی نے پوچھا۔ کالی جادوگرنی، میں کچھ نہیں پیوں گا، میں تمہارے پاس ضروری کام سے آیا ہوں، سبز جن نے تیز لہجے میں کہا۔ ہاں بتاؤ، کیا ضروری کام ہے؟ کالی جادوگرنی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کالی جادوگرنی، تمہارے پاس جادوئی گیند ہے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے وہ چاہیے، سبز جن نے کہا تو کالی جادوگرنی بے اختیار چونک کر سبز جن کی طرف دیکھنے لگی۔ جادوئی گیند؟ تم جادوئی گیند کا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کالی جادوگرنی نے پوچھا تو سبز جن نے مختصر طور پر اسے بتا دیا کہ وہ جادوئی گیند کیوں لینے آیا ہے۔ او نہیں تو تم عمرو یار کا طلسمی قلین حاصل کرنا چاہتے ہو، مگر میں تمہیں مشورہ دوں گی کہ تم عمرو یار کا طلسمی قلین حاصل کرنے کا خواب چھوڑ دو اور جا کر طلسمی قلین کے آگے تم نے جو دیوار کھڑی کی ہے اسے ہٹا دو، کالی جادوگرنی نے کہا۔ کیا مطلب کالی جادوگرنی؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ سبز جن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں سبز جن، تم عمرو یار کے بارے میں نہیں جانتے۔ اگر اس سے معلوم ہو گیا کہ تم اس کا طلسمی قلین حاصل کرنا چاہتے ہو اور تم نے اسے جادو کی دیوار کے ذریعے روک لیا ہے تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، کالی جادوگرنی نے کہا تو سبز جن کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرتے چلے گئے۔ سبز جادوگرنی، میں طلسمی قلین ہر صورت میں حاصل کروں گا اور اگر عمرو یار نے میرے سامنے آنے کی کوشش کی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، بس تم مجھے جادوئی گیند دے دو تاکہ میں طلسمی قلین حاصل کر سکوں۔ سبز جن نے منہ بناتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر جادوئی گیند تمہارے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی تو یہ خود بخود میرے پاس آ جائے گی اور تمہیں پھر میرے پاس آنا پڑے گا، اسی لیے اس کی حفاظت کرنا اور اسے زمین پر نہ گرنے دینا۔ کالی جادوگرنی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، پھر اس نے کوئی منتر پڑھ کر اپنا دایاں ہاتھ فضا میں جھٹکا تو اسی وقت ایک جھماکہ ہوا اور روشنی چمکی۔ دوسرے ہی لمحے ایک چھوٹی سی سرخ رنگ کی گیند کالی جادوگرنی کے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ لو، کالی جادوگرنی نے سرخ گیند سبز جن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو سبز جن نے اٹھ کر کالی جادوگرنی سے وہ گیند لے لی، اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ شکریہ کالی جادوگرنی، میں طلسمی قلین حاصل کرتے ہی یہ جادوئی گیند تمہیں واپس کر دوں گا، سبز جن نے کالی جادوگرنی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا اور پھر وہ کمرے سے نکل گیا۔ کالی جادوگرنی کے محل سے نکل کر سبز جن جادوئی گیند ہاتھ میں پکڑے اس طرف بڑھنے لگا جس طرف اس کی جادو کی دیوار نے
طلسمی کلین کو روکا ہوا تھا۔ اس کے اڑنے کی رفتار چونکہ بے حد تیز تھی، اسی لیے وہ جلد از جلد اس جگہ پہنچ گیا۔ جادو کی دیوار نے طلسمی کلین کو روکا ہوا تھا اور طلسمی کلین فضا میں ہی معلق تھا۔ دوسرے ہی لمحے جب اس کی نظر عمرو عیار پر پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے ایک غوطہ لگایا اور ایک بہت بڑی چٹان کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ عمرو عیار کو اچھی طرح سے پہچانتا تھا، اسی لیے وہ اسے وہاں دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ اوہ، عمرو عیار یہاں پہنچ گیا ہے۔ اسے یقیناً معلوم ہو چکا ہوگا کہ میں نے جادو کی دیوار سے اس کے طلسمی کلین کو روکا ہوا ہے اور میں اس کا طلسمی کلین حاصل کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے یہ یہاں پہنچ گیا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ سبز جن نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ پھر اس نے چٹان کے پیچھے سے سر نکال کر عمرو عیار کی طرف دیکھا جو جادو کی دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عمرو عیار کے جادو کی دیوار کی طرف دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے اسے واقعی جادو کی دیوار دکھائی دے رہی ہو۔ اوہ، کیا عمرو یار کو جادو کی دیوار نظر آ رہی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جادو کی دیوار تو صرف مجھے ہی دکھائی دے سکتی ہے، سبز جن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سبز جن غور سے عمرو یار کی نقل و حرکت دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں کالی جادوگرنی کی ہدایت کے مطابق جادوئی گیند مضبوطی کے ساتھ پکڑی ہوئی تھی۔ عمرو یار چند لمحے جادو کی دیوار کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے کاندھوں پر لٹکے تھیلے میں سے ایک تلوار نکالی اور جادو کی دیوار کی طرف بڑھنے لگا۔ عمرو یار کو جادو کی دیوار کی طرف بڑھتا دیکھ کر سبز جن بے اختیار چونک پڑا۔ وہ سمجھ گیا کہ عمرو یار کے پاس کوئی خاص تلوار ہے جس سے وہ جادو کی دیوار کو ہٹانا چاہتا ہے۔ دوسرے ہی لمحے سبز جن نے ایک منتر پڑھ کر خود پر پھونک ماری تو وہ وہاں سے غائب ہو گیا اور وہاں فضا میں معلق طلسمی کلین کے قریب اس کا صرف چہرہ نمودار ہو گیا، جبکہ اس کا باقی جسم غیبی حالت میں تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ عمرو یار تلوار جادو کی دیوار پر مارتا، سبز جن کی آنکھوں سے سرخ رنگ کی شعاعیں نکل کر عمرو یار کے جسم پر پڑیں اور وہ اچھل کر دور جا گرا۔ اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی اور اس کے ہاتھ سے تلوار بھی نکل کر دور زمین پر جا گری جو فوراً ہی غائب ہو گئی۔ اسی وقت طلسمی کلین پر بیٹھا شہزادہ حارس بھی تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے تلوار نکال لی۔ عمرو یار بھی زمین پر گرا حیرت بھری نگاہوں سے سبز جن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عمرو یار زمین پر گرتے ہی تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے طلسمی کلین کے قریب سبز جن کا چہرہ دیکھا تو اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرتے چلے گئے۔ اس کی تلوار حیدری زمین پر گرتے ہی خود بخود اس کی زنبیل میں پہنچ گئی تھی، اسی لیے عمرو یار تلوار حیدری کی طرف سے بے فکر تھا۔ طلسمی کلین پر بیٹھا شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ بھی خوفزدہ نگاہوں سے سبز جن کا چہرہ دیکھ رہے تھے، جبکہ محافظ بونا بھی عمرو یار کے سر پر معلق تھا۔ عمرو یار، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ میں تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گا، سبز جن نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سبز جن، میں جانتا ہوں کہ تم میرا یہ طلسمی کلین حاصل کرنا چاہتے ہو اور اس کے مقصد کے لیے تم اپنی چچا زاد کالی جادوگرنی سے جادوئی گیند بھی لے آئے ہو، مگر میں تمہیں اپنا طلسمی کلین حاصل نہیں کرنے دوں گا اور تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، عمرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سبز جن بے اختیار چونک پڑا۔ تمہیں یہ کیسے معلوم ہے؟ اوہ اوہ، کالی جادوگرنی تمہارے بارے میں ٹھیک کہتی تھی کہ تم واقعی بہت خطرناک انسان ہو، مگر میں بھی ضد کا پکا ہوں، میں طلسمی کلین ضرور حاصل کروں گا، سبز جن نے کہا۔ اور پھر دوسرے ہی لمحے ایک جماکہ ہوا اور سبز جن کا باقی جسم بھی فضا میں نمودار ہو گیا۔ اس نے دائیں ہاتھ میں سرخ رنگ کی ایک گیند پکڑی ہوئی تھی۔ آقا، آپ بے فکر رہیے، میں ابھی سبز جن سے جادوئی گیند چھین کر آپ کو لا کر دیتا ہوں۔ اسی لمحے محافظ بونے نے عمرو یار سے کہا۔ دیکھو عمرو یار، جیسے ہی جادوئی گیند کی سرخ شعاعیں طلسمی کلین پر پڑیں گی تو طلسمی کلین میرے قبضے میں آ جائے گا، سبز جن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑی جادوئی گیند کا رخ جیسے ہی طلسمی کلین کی طرف کیا تو اسی وقت محافظ بونے نے پلک جھپکنے سے پہلے ہی سبز جن کے ہاتھوں سے جادوئی گیند چھینی اور عمرو یار کے پاس آ گیا۔ سبز جن پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اوہ اوہ، میرے ہاتھ سے جادوئی گیند کس نے چھین لی ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ سبز جن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر جیسے ہی اس کی نظر عمرو یار کے ہاتھ میں پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ جادوئی گیند عمرو یار کے ہاتھ میں تھی اور وہ طنزیہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔
یہ جادوئی گیند تمہارے پاس کیسے آ گئی ہے؟ کیا تم بھی جادوگر ہو امرو یار؟ سبز جن نے حیرت برے لہجے میں کہا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ میں اب جادوئی گیند کو توڑ رہا ہوں، اگر تم اسے بچا سکتے ہو تو بچا لو، امرو یار نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ سن کر سبز جن کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ دوسرے ہی لمحے اس نے پرندوں کی طرح غوطہ لگایا اور زمین پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ امرو عیار، جادوئی گیند کو نہ توڑنا ورنہ کالی جادوگرنی مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ جادوئی گیند میرے حوالے کر دو، سبز جن نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا، مگر امرو عیار نے اس کی بات پر توجہ دینے کی بجائے زور سے جادوئی گیند زمین پر پھینک دی۔ دوسرے ہی لمحے ایک جھماکہ ہوا اور جادوئی گیند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور پھر وہ ٹکڑے بھی غائب ہو گئے۔ اوہ اوہ، تم نے جادوئی گیند توڑ دی ہے، یہ کیا کر دیا ہے تم نے؟ میں تمہاری گردن توڑ دوں گا امرو، سبز جن نے ہکلاتے ہوئے غضبناک لہجے میں کہا، اور پھر وہ امرو عیار کی طرف بڑھا۔ سبز جن کو اپنی طرف آتا دیکھ کر امرو عیار نے زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی۔ جیسے ہی سبز جن نے امرو عیار کو گردن سے پکڑنا چاہا، اسی لمحے امرو عیار نے تلوار حیدری سے سبز جن کی گردن پر وار کر دیا اور کچ کی آواز کے ساتھ ہی سبز جن کی گردن کٹ کر زمین پر گری اور لڑکتی ہوئی کھائی میں گر گئی۔ سبز جن کا بے سر کا دھڑ زمین پر گرا اور تڑپنے لگا۔ اس کی گردن سے خون اچھل اچھل کر نکل رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد سبز جن کا باقی دھڑ ساکت پڑ گیا تو اسی وقت ایک جھماکے کے ساتھ ہی جادو کی دیوار بھی غائب ہو گئی۔ امرو عیار نے طلسمی قلین کو نیچے اترنے کا حکم دیا تو طلسمی قلین زمین پر اتر آیا۔ شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ حیرت بری نگاہوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ امرو عیار یہ کون تھا اور کیا چاہتا تھا؟ شہزادہ حارث نے پوچھا تو امرو عیار نے اسے مختصر طور پر بتا دیا۔ اب میں آپ دونوں کو خود آپ کے ملک دمان چھوڑ آؤں گا، ہو سکتا ہے پھر کوئی جادوگر طلسمی قلین حاصل کرنے کے لیے آ جائے، امرو عیار نے کہا، اور پھر وہ طلسمی قلین پر سوار ہو گیا۔ اس دوران محافظ بونا واپس زنبیل میں چلا گیا تھا۔ امرو عیار نے تلوار حیدری زنبیل میں ڈالی اور طلسمی قلین کو ملک دمان کی طرف بڑھنے کا حکم دیا تو طلسمی قلین فضا میں بلند ہوا اور تیزی سے ملک دمان کی طرف بڑھنے لگا۔